ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بہرحال آج وہ سماعت جس کے دوران ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آ گیا، ملک کو بہرحال الیکشن کی تاریخ مل گئی، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور اس کا کسی حد تک کریڈٹ سپریم کورٹ کو بھی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس ضرور لیا اور قدر برہمی رہی کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ شدید تعطل کا شکار ہوئے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے الیکشن 9 مہینے سے نہیں ہوئے ہیں جب سے اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، اور وفاق میں جو ہے وہ 6 مہینے رہے گی اب جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور یہ بڑی فراخ دلی سے کام لیا سپریم کورٹ نے بہرحال کہ جو اس الیکشن کی اتنی طویل التوا کے ذمہ داران تھے ان کا تعین نہیں کیا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی تجویز نہیں کی۔ جی ایسا ہی ہے، آئین کی پامالی یقیناً ہوئی ہے، اور یہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی ہوئی۔ جب جنوری میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اس کے بعد بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے۔ جب 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اس کے بعد بھی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا 90 دن میں۔ تو یہ تو کوئی شک کی بات نہیں کہ 2023 کا سال آئین کی پامالی کا سال تھا۔ اب اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ بالکل یہ صدر مملکت کا فرض تھا، میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا حق تھا کہ ان کو ایک الیکشن کی تاریخ دی جاتی تحلیل کے وقت جب 9 اگست کو تحلیل ہوئی اسمبلی۔ لیکن اگر مجھے صدر مملکت کے دفاع میں کچھ بولنا ہو، کہنا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ پارلیمان نے بھی ایک جو آئینی عمل تھا آئین کے آرٹیکل 48 شق 5 کے تحت، اس میں ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ کوشش ایک طرح سے کامیاب ہوئی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور یہ کہا گیا کہ تاریخ دینے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا ہے۔ یہ بالکل آئین کے خلاف ایک شق تھی جس کو الیکشن ایکٹ میں داخل کیا گیا، اور اس شق کی وجہ سے ہی الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر صاحب بشمول صدر مملکت سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا جب انہوں نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا۔ تو پامالی تو ہر جگہ ہوئی۔ پارلیمان نے ایک غلط غیر آئینی قانون بنایا، اس قانون کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے مشاورت نہیں کی، صدر مملکت نے عدالت کا راستہ نہیں لیا، عدالت سے رہنمائی نہیں لی۔ جو قانون ایک غلط بنایا تھا پارلیمان نے، اس قانون کو کالعدم قرار دینے کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی۔ جو مقدمات دائر ہو چکے تھے اگست سے پہلے، اور اگر اگست کے بعد بھی کوئی مقدمہ 9 اگست کے بعد دائر ہوا ہے، ان مقدمات کو صورت سے سنا جانا چاہیے تھا اگست اور ستمبر کے مہینوں میں، اگست کے مہینے میں ہی، اور فیصلہ آنا چاہیے تھا عدالت کی جانب سے کہ الیکشن ایکٹ میں جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے، یہ اختیار آئین کے تحت صدر مملکت کا ہی رہتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور آئین کی پامالی ہوتی رہی، عوام کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی ہوتی رہی، جمہوریت کی پامالی ہوتی رہی۔ اس کو تھوڑا انٹرپریٹ کریں۔ آج ایک اور بڑی غیر معمولی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریری دستخطی گارنٹی حاصل کی ہے، یقین دہانی حاصل کی ہے متعلقہ فریقین سے۔ ہمارے سامنے یہ آیا کہ چیئرمین جو الیکشن کمیشن ہیں انہوں نے ایک یقین دہانی دی ہے، اور پھر صدر پاکستان سے بھی تحریر لی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی دانست ہوگی کہ اس میں صدر پاکستان کا کیا کردار ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وزیر اعظم سے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی کوئی تحریری یا دستخطی یقین دہانی حاصل کی گئی، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے تو نہیں ملتی ہے؟ غالباً ایسا اس لیے کیا گیا کہ یہ سال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آئین سے روگردانی کا سال رہا ہے۔ مختلف سطحوں پہ جو انتظامیہ کے افراد ہیں یا الیکشن کمیشن بشمول، چونکہ انہوں نے پہلے آئین کو رد کرنے، آئینی عمل سے انحراف کرنے سے اجتناب نہیں کیا، اس لیے غالباً سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کہ اس دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے ان سے اقرار لیا جائے کہ اب جو ایک آئینی تاریخ یا کم از کم آئین کی پامالی کے بعد جو ایک تاریخ مقرر ہو گئی ہے 8 فروری کی، اس پر وہ عمل کریں گے، اور اب اگر وہ عمل نہیں کرتے تو یہ توہین عدالت بھی ہوگی۔ آئین سے روگردانی تو ہو چکی، اس کے حوالے سے تو کسی کا کوئی بال بیکا نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں ملی۔ اب اگر توہین عدالت ہوتی ہے، عدالت کے سامنے ایک دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد، ایک حکم آ جانے کے بعد الیکشن نہیں کرایا جاتا، تو پھر یہ توہین عدالت بھی ہوگی۔ اور اب اس پورے معاملے کے اندر
الیکشن کمیشن کا کردار بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں شک رہا ہے، اس میں بہت زیادہ ابہام رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ دی تھی، قوم کو پریس ریلیز دیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کیے جائیں گے، انہوں نے 11 فروری کی تاریخ تجویز کر دی بنا وجہ بتائے ہوئے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں کیوں الیکشن نہیں کرا رہے۔ صدر کے کردار کو انہوں نے بالکل مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس سے پہلے الیکشن کی تاریخ دینے سے وہ مسلسل اعتراض کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ قانونی طور پہ یہ نہیں دے سکتے، پھر کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے اچانک اس تاریخ کا اعلان کر دیا۔ تو جو الیکشن کمیشن کا مشکور کردار رہا ہے اور آگے الیکشن سامنے نظر آ رہا ہے، ان کی کریڈیبلٹی اس بری طرح سے امپیکٹ ہوئی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کی کسی قابل ذکر کارروائی سے بچ گئے۔ جی ایسا ہی ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر اب الیکشن اس ملک میں ہونا ہے، جو کہ یقیناً مجھے یقین ہے ہوگا، اور اس الیکشن کی کچھ ساکھ ہونی ہے، تو سپریم کورٹ کو اور عدالتوں کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم آئین کے آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے خائف رہتے ہیں کہ عدالتیں بہت دخل اندازی کرتی ہیں انتظامیہ کے کاموں میں، لیکن جب انتظامیہ کی یہ شکل سامنے آئے کہ مسلسل آئین سے انحراف کیا گیا، آج ہم نے دیکھا ایک سرکردہ سیاسی لیڈر کو، اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اگر یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو پھر کیا الیکشن ہو سکے گا؟ اس وقت ضرورت ہے غیر معمولی اقدامات کی، عدالت کی طرف سے بھی اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی۔ اب اگر الیکشن ہونا ہے، بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں پریس کانفرنسز کر بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ غائب ہیں، اس سب کے باوجود اگر ذرا سی بھی ساکھ اس الیکشن کی ہونی ہے تو عدالت کو کردار ادا کرنا پڑے گا اور الیکشن میں لوگوں کو شامل ہونے کا موقع دینا پڑے گا، امیدواروں کو بھی اور ووٹروں کو بھی۔ اگر حالات اسی طرح رہے کہ ہر وہ شخص جس کے حوالے سے یہ شبہ ہو کہ یہ شاید الیکشن میں کوئی سیاسی کردار ادا کر سکتا ہے، وہ اگر اٹھا لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، تو پھر کیا الیکشن؟ مگر اس سلسلے میں بہرحال ابھی سپریم کورٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہے، اعتزاز احسن صاحب نے دائر کی ہے، اور یہ موضوع یہی ہے جو بھی آپ نے فرمایا، تو گیند اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ کی کورٹ میں گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ادارہ مجھے اس وقت ملک میں نظر نہیں آ رہا جو آئین کی سربلندی کے لیے، جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، حق ہے کہ الیکشن میں کوئی شخص کھڑا ہو، حق ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالے جائیں، سیاسی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ الیکشن میں شامل ہوں، ان کو ان کی پسند کا انتخابی نشان ملے، یہ تمام بڑے بنیادی حقوق ہیں، اور ان حقوق کو عدالت کے علاوہ، عدالت عظمیٰ کے علاوہ مجھے کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جو ان حقوق کی نگہبانی کر سکے۔ بدقسمتی سے ہم الیکشن کمیشن پر انحصار نہیں کر سکیں گے، عدالت ہی کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے تمام وسوسے، شکوک، شبہات دم توڑ رہے ہیں، اور 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی پنجہ آزمائی کے لیے آستینیں چڑھا لی ہیں۔ نون لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلیز کی نشستوں کے لیے امیدواروں سے درخواستیں بھی لینا شروع کر دی ہیں۔ انتخابی منشور کی تیاری کا آغاز ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نئے لاڈلے اور لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ لگا کر انتخابی مہم میں اتر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی اور مذہبی جلسوں میں انتخابی ترجیحات کا اعلان کر رہے ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے نواز شریف پنجاب میں اور آصف زرداری سندھ میں متحرک ہو گئے ہیں، تاہم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی، پارٹی صدر چودھری پرویز الہی سمیت کئی رہنما گرفتار ہیں، اور آج سے تھوڑی دیر قبل سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو بھی بنی گالہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنما روپوشی پر مجبور ہیں، جبکہ 9 مئی کے سیاہ بادل پی ٹی آئی کے کارکنوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے تاحال پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کے لیے انتخابی مہم یا تنظیمی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم کل مجھے ایک انٹرویو میں سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے بتایا تھا کہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ ان کی جماعت ہر حلقے میں پوری قوت سے الیکشن میں حصہ لے۔ بظاہر الیکشن کمیشن کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ صاف شفاف انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا الیکشن کمیشن کی اولین آئینی ذمہ داری ہے، لیکن آزادانہ منصفانہ الیکشن کے وعدے اور لیول پلینگ فیلڈ کے دعوے تاحال ایک مقمصے کا شکار ہیں۔ بلاول بھٹو بھی الیکشن میں مساوی موقع نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ایک جانب بلاول بھٹو کے خدشات ہیں، دوسری جانب نواز شریف کی یقینی توقعات ہیں
کہ وہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ آج نماز جمعہ کے بعد ملاقات کے لیے آنے والوں سے گفتگو میں جناب نواز شریف نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ ہی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق جناب نواز شریف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب مل بیٹھ کر ملک کو درست سمت کی جانب لائیں۔